اسلام آباد میں 17 میں سے 7 بس سٹینڈز بغیر اجازت نامے قائم کیے جانے کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق موٹر وہیکل رولز 1969 کے تحت ڈی کلاس بس سٹینڈ کے لائسنس کے لیے کم از کم 4 کنال زمین لازمی ہے۔ اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے 4 کنال سے چھوٹے پلاٹس پر بھی بس سٹینڈز بنانے کی اجازت دی۔ کم رقبے پر بس سٹینڈ سے شدید رش، مسافروں کے لیے ناکافی سہولتیں اور قوانین کی خلاف ورزی ہوئی۔ غیر قانونی بس سٹینڈز کے خلاف 2014 اور 2018 میں بڑا آپریشن کیا گیا تھا، جس پر غیر قانونی بس سٹینڈز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر حاصل کر لیا۔ ڈی اے سی نے معاملہ پی اے سی کو سپرد کرنے کی ہدایت کر دی۔ یہ معاملہ کیا ہے، بات کر لیتے ہیں سرو نیوز کے نمائندے عامر بلوچ سے۔ عامر، بتائیے گا اس بارے میں۔ آج دیکھیں، اسلام آباد میں جو غیر قانونی بس سٹینڈز ہیں ان کے حوالے سے آڈٹ کی جانب سے بڑا اعتراض سامنے آیا ہے۔ 17 میں سے 7 جو بس سٹینڈز ہیں وہ بغیر اجازت نامے کے قائم ہیں، اور آڈٹ رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ موٹر وہیکل جو رولز ہے 1969 اس کے تحت ڈی کلاس بس سٹینڈ کے لائسنس کے لیے کم از کم 4 کنال زمین لازمی ہے۔ اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے 4 کنال سے چھوٹے پلاٹوں پر بھی بس سٹینڈ بنانے کی اجازت دی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق کم رقبے پر بس سٹینڈ چلانے سے شدید رش، مسافروں کے لیے ناکافی سہولیات اور قوانین کی خلاف ورزی ہوئی، اور آڈٹ کے مطابق طے شدہ شرائط کے بغیر بس سٹینڈ کا جو قیام ہے وہ کمزور ریگولیٹری نگرانی کا بھی عکاس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے مطابق جو اسلام آباد میں اس وقت کل 17 بس سٹینڈ فعال ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق 17 میں سے جو 10 بس سٹینڈ ہیں ان کے موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کے تحت اجازت دی گئی ہے، جبکہ انتظامیہ کے مطابق اسلام آباد میں 7 جو بس سٹینڈ ہیں ان کی کسی بھی اجازت نامے کے بغیر غیر قانونی طور پر وہ چل رہے ہیں۔ انتظامیہ کا موقف جو آڈٹ رپورٹ میں لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غیر قانونی بس سٹینڈ کے خلاف 2014 اور 2018 میں بڑا آپریشن کیا گیا، اور آپریشن کے بعد غیر قانونی بس سٹینڈ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر حاصل کر لیا، جس کے بعد آڈٹ رپورٹ کی جانب سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق ڈی اے سی جو ہے وہ معاملہ جو پی اے سی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اس کو سپرد کرے، اور یہ ہدایت آڈٹ رپورٹ کی جانب سے کی گئی ہے۔ اور جو انتظامیہ کی جانب سے جو موقف ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو اسلام آباد میں 7 بس سٹینڈ ہیں وہ اس وقت بغیر اجازت نامے کے غیر قانونی طور پر چل رہے ہیں، جبکہ 10 جو ہیں ان کا جو لائسنس ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے عامر بلوچ، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریفائنریز نہ صرف ملک کی توانائی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کریں گی، بلکہ درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے اور ماحول دوست ایندھن کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ اوگرا کی کارکردگی بہتر بنانے اور مارکیٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اصلاحات متعارف کرائی جائیں۔ وزیر اعظم کی ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ریزرو بڑھانے کی بھی ہدایت۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس ہوا۔ بات کر لیتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے شہریار خان سے۔ شہریار، بتائیے گا اس اجلاس کے بارے میں۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت ہے، اور یہ پاکستان کے توانائی تحفظ کے جامع نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریفائنریز نہ صرف ملک کی توانائی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کریں گی، بلکہ درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے اور ماحول دوست ایندھن کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ موجودہ ریفائنریز کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے ان کی اپ گریڈیشن ناگزیر ہے۔ یورو 4 اور یورو 5 معیار کے ایندھن کے پیداوار پاکستان کے بین الاقوامی ماحولیاتی وعدوں کی تکمیل، فضائی آلودگی میں کمی اور عوام کو بہتر معیار کا ایندھن فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اوگرا کی کارکردگی بہتر بنانے اور مارکیٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اصلاحات متعارف کرائی جائیں۔ جی ٹھیک ہے شہریار خان، آپ کا بہت شکریہ۔